हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। हसरत मोहानी का एक शेर है, पढ़ के तेरा ख़त मेरे दिल की अजब हालत हुई, इज़्तिराब शौक़ ने एक हशर बर्पा कर दिया। तो मुल्क में इस वक्त खतूत का ज़िक्र बड़े बहुतात के साथ चल रहा है। सबसे पहले ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा कि उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उस ख़त के बाद जैसे एक सिलसिला चल पड़ा और आपने देखा कि किस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बना उन खतूत को प्रोब करने के लिए, और बाद में एक सो मोटो एक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो जो है उन खतूत पर एक अपने तौर पर समझे कि एक लार्जर बेंच में इन खतूत पर इंक्वायरी कर रही है, जिसके आगे जाकर बहुत सारे और जो है डायमेंशन खुलेंगे। गो कि उस जो हेयरिंग है उसकी 23 अप्रैल तक मौखर किया गया है, यानी हेयरिंग दोबारा की जाएगी। लेकिन वो मामला जो है अभी तक मीडिया में डिस्कस में है और बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं उस पर, वो थमा नहीं। तो उसके साथ ही दोबारा कुछ खतूत का ज़िक्र चल पड़ा है। ये ख़त जो हैं, ये ख़त जो हैं इस तरह गैर मामूली हैं कि ये धमकी आमेज़ ख़त हैं जो नामालूम जगह से एक गुमनाम तंजीम ने पाकिस्तान की जो हाईएस्ट जुडिशरी है, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जज साहिबान हैं उनको ये ख़त लिखे गए हैं। और जब उसकी इंक्वायरी हो रही थी और बातचीत हो रही थी, तो उस दरमियान ये ख़बर आई है कि ये खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 मौजूद जो जज साहिबान हैं बशमूल चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब, उनको ये धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं। और साथ में लाहौर हाई कोर्ट के जो 4 जज साहिबान हैं उनको भी इस तरह के ख़त मौसूल हुए हैं। जिस तरह रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ़ अखबारात में और मीडिया पर, उससे ये पता चल रहा है कि ये जो खतूत थे 1 अप्रैल को लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जज साहिबान हैं उनके नाम उनके सेक्रेटरीज़ को एड्रेस किए गए थे। और जब ये 2-3 ख़त खोले गए तो उनमें एक जो है सफ़ेद मवाद नज़र आया और उसके साथ एक धमकी आमेज़ पैगाम भी मौजूद था। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और इन खतूत को लेकर जो है वो FIR आर्टिकल 507 के तहत जो है वो FIR रजिस्टर करवाई गई। ये आर्टिकल जो धमकी आमेज़ और पुरख़तर किस्म के जो मैसेजेस होते हैं या कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए ये कलम जो है वो इस्तेमाल होता है। तो नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ ये FIRs जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। ख़त की इन खतूत की जो थोड़ी तहकीकात हुई है और पुलिस के जो बयानात सामने आए हैं, उनसे ये लग रहा है कि ये एक ही नेचर के ख़त हैं और जिनके अंदर एक सफ़ेद मादा जो है वो पाया गया है। और उस पर जो इबारत है उसमें लिखा गया है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बेसिलाइज एंथ्राइसिस, जिसका माने ये होता है कि ये इंडिकेशन है एंथ्रेक्स जो केमिकल है, जो वायरस है या कोई इस तरह का केमिकल है जिसमें खोलने से या उसको हाथ लगाने से एक इंसान के जिस्म में जरसूमा दाखिल होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन पैदा करके इंसान की मौत वाक़ कर देता है। एंथ्रेक्स का बहुत बड़ा ज़िक्र चला है वर्ल्ड वार्स में, और बाकी जो सस्पिशियस जो खतूत होते हैं उनमें एनिमीज़ को और इस तरह जो जासूसी इदारे हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं, दुनिया भर में इसकी तारीख़ है। लेकिन पाकिस्तान के हाईएस्ट जुडिशरी के जो जज साहिबान हैं उनको बैक वक्त 1-2 दिन के वक्फे के अंदर इतने जो है कसीर तादाद में धमकी आमेज़ खतूत भेजना, ये एक बड़ी अनोखी और अचंभे की बात है। क्योंकि इन खतूत का जो मरकज़ी थीम नज़र आ रहा है, जिस तरह रिपोर्ट किया गया है, कि वो एक ही तरह का है कि इसमें एंथ्रेक्स पाउडर का मुबीना तौर पर इस्तेमाल किया गया है और धमकी दी गई है। और जिस तरह की वो गुमनाम तंजीम है जिसका नाम लिया गया है हुकूक तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान, उसका नाम पहली मरतबा कोई लास्ट ईयर सितंबर के अराउंड
سامنے آیا جب اسلام آباد کی پولیس نے ایک مشکوک تھیلا ان کو کہیں سے برآمد ہوا، جس میں کچھ ہینڈ گرنیٹ، ایک آدھ پسٹل اور کچھ اندر اس طرح کے لیٹر تھے جو ججز اور ان کو ایڈریس کیے گئے تھے جنرلز کو، اور اس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ بدحالی ہے، مہنگائی ہے اور اضطراب ہے، اس کے ذمہ وار یہ لوگ ہیں جو ہائیسٹ پوزیشن پر بیٹھتے ہیں اور فیصلہ سازی میں ان کا کردار ہے۔ تو ان کے خلاف ایک اندیا تھا ایک کارروائی کا، تو دوبارہ اسی تنظیم کا نام استعمال ہوا ہے اور آئیڈینٹیکل قسم کی یہ جو ہے دھمکی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 4 جج صاحبان ہیں بشمول چیف جسٹس صاحب، 29 اور 30 مارچ کے دنوں میں اس طرح کے جو لیٹر ہیں وہ پوسٹ کیے گئے ہیں، اور ان کی جو آفیسز ہیں وہاں جو برانچ ریسیو کرتی ہے کرسپانڈنس، ان کی طرف سے وہ لیٹر ریسیو کیے گئے اور بعد میں پولیس کو بلا کر اطلاع کی گئی، اور اگین آرٹیکل 507 کے تحت جو مقدمہ رجسٹر کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ اس طرح بتاتا ہے کہ اس طرح کے گمنام خط آئے ہیں ایک گمنام تنظیم کی طرف سے، جس میں ایک سفید پاؤڈر کا استعمال کیا گیا ہے اس میں، اور دھمکی دی گئی ہے جج صاحبان کو کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ان کے وہ ذمہ وار ہیں، لہٰذا ان کو ایک قسم کا انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس پر ظاہر ہے بڑی تعداد میں جب خط لکھے گئے ہیں تو ایک تشویش سی ہائیسٹ جوڈیشری پہ کی طرف گئی ہے لہر، اور اس پر ابھی جو پولیس ہے، ابتدائی جو شواہد سامنے آئے ہیں یا جس طرح کی ابتدائی پروب ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ خط جو کم از کم اسلام آباد کے جج صاحبان کو لکھے گئے ہیں، وہ اسلام آباد کے جی پی او کے اسٹیمپ سے ہیں، وہ کہ پولیس کے مطابق اسٹیمپ اس پر کوئی واضح نہیں ہے، دھندلا سا اسٹیمپ ہے، لیکن یہ جی پی او کو استعمال نہیں کیا گیا، کسی پوسٹ آفس کی بلڈنگ سے یہ خط جو ہیں ڈسپیچ نہیں کیے گئے، بلکہ ڈراپ باکس جس کو ہم ڈبہ کہتے ہیں عام الفاظ میں، اس کو استعمال کر کے یہ سفید لفافوں میں خط ججز کو بھیجے گئے ہیں۔ تو ابتدائی رپورٹ ہے، پولیس کوشش کر رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور باقی جو شواہد ہو سکتے ہیں، کوئی فورنسک جو جانچ ہے اس کے بعد، جو آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ ڈسکس میں آیا، پولیس سے پوچھا گیا ڈی آئی جی اسلام آباد سے کہ اس معاملے کی تحقیق کہاں پہنچی ہے اور ان کے پاس کیا ہے، تو پولیس کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے فی الحال ان لفافوں پر جو اسٹیمپ اور ایڈریس ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈسپیچر کی ایڈریس ہے وہ بھی ایسے ادھوری اور فیک قسم کی ایڈریس ہے، تو اس پر زیادہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ لیکن ان خطوط کے آنے کے بعد جو مجموعی طور پر سیاسی، سماجی اور قانونی محاذ پر ایک فضا اضطراب والی پیدا ہوئی ہے اور کیوس ہے، اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں کوئی اس طرح کی تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے جو سسٹم میں ایک اس طرح کی انارکسٹ ہو اور اس طرح کے واقعات سے سسٹم کو صحیح کرنے کے کوئی ارادہ یا کوئی اپنا سیاسی تاریخ اور پس منظر رکھتی ہو، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی کسی انڈیویڈول کا کام بھی ہو سکتا ہے، اور ایک سے زائد کوئی گروپ یا کوئی نیکسس اس طرح کا، وہ بھی اس طرح کی جو پہلے سے ہی صورتحال خراب ہے پاکستان میں، افراتفری ہے میڈیا میں، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جوڈیشل فرنٹ پر، پولیٹیکل فرنٹ پر ایک مایوسی ہے، اس کو ایڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن گزشتہ برس جب اس تنظیم کے ٹریسز آئے تھے اور دوبارہ یہ جو خطوط سرفیس ہوئے ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی اینٹی ضرور ہے جو یہ اپنا ڈر، خوف اور ایسے طریقہ کار سے اپنے وجود کو برقرار رکھ کے میسیج دے رہی ہے سوسائٹی میں، حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پولیٹیکل، سماجی یا معاشی چینج لانے کا کسی بھی سوسائٹی میں، کہ جو لوگ اب ارباب اقتدار ہیں ان کو خط لکھ کر، ان کو ڈرا کر یا ان کی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی ایک بڑے ملک میں جو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہو، اس میں آپ بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن اتنی تبدیلی ضرور آ سکتی ہے کہ جو پہلے سے افراتفری اور اضطراب موجود ہے اس کو ملٹی پلائی کیا جا سکتا ہے، اور کسی حد تک ان خطوط کے، مبینہ خطوط کے آنے کے بعد، جس میں یہ
کس حد تک پریلیمنری طور پر ثابت بھی ہو چکا ہے کہ کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے. اگر یہ خطوط بغیر کسی احتیاط کے کھولے جاتے تو امکانی طور پر ان لوگوں کی جانوں کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا تھا جو پہلے ان کو کھولنے والے ہوتے. اور ڈان میں جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو پولیس والے ان خطوط کو ڈیل کر رہے تھے یا انہوں نے کھولا ہے تو ان کو اس طرح کی الرجیز اور اریٹیشن وغیرہ ہوئی ہے کہ اس میں واقعتاً کوئی ایسا سبسٹنس یا کیمیکل استعمال کیا گیا تھا جو مضر ہو سکتا تھا اگر یہ خطوط یا یہ لیٹر جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپنے ڈیسٹینیشن یعنی جج صاحبان کے پاس پہنچتے. بتایا نہیں گیا نہ پولیس کی طرف سے نہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کن کن جج صاحبان کے نام پر تھے اور کیا ان میں مزید لکھا گیا ہے، لیکن ان کا مقصد ضرور یہ تھا کہ وہ ان تک کوئی دھمکی یا اس طرح کا میسیج پہنچایا جائے. تو صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. یہ طریقہ کار کوئی ایڈ نہیں کر سکتا، کوئی عوامی جو مزریز ہیں اس میں کوئی اچھائی پیدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ پہلے سے جو افراتفری کیوس اور اضطراب موجود ہے پاکستان کی سوسائٹی میں اس کو ملٹی پلائی کر سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے تحقیق میں کیا پتہ چلتا ہے اس تنظیم کے متعلق اور ان خطوط کے متعلق یہ کس طرح آپریٹ ہوئے ہیں اور کس طرح جج صاحبان یا جوڈیشل سسٹم میں جو ہے پہنچے ہیں. یہ تو آگے پولیس ڈٹرمائن کرے گی، لیکن یہ کوئی مجموعی طور پر اچھا شگون نہیں ہے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.